بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیف جسٹس صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس کو آپ نے آج یہاں دعوت دی. شکر ہے کہ آپ نے یہاں دعوت دی. میں کوٹ نمبر 1 میں نہیں پیش ہو رہا. میں اس لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسس ایک سیولائز سوسائٹی کی، وہ جو بیسس ہے وہ آپ کے دور میں، اور جو یہ پینما کے اندر جو ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہوئی، اس نے پاکستان کو، جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ نیا پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے. کیونکہ کوئی بھی آج تک دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ معاشرہ آگے گیا ہے جدھر رول آف لا ہوتا ہے. گریکس آگے تھے، گریکس کے اندر ڈیموکریسی آ گئی. ڈیموکریسی اور رول آف لا اکٹھے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈیموکریسی اور رول آف لا نہ ہو، وہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں ہمیشہ. جو بھی ساری دنیا کی جمہوریت کی تاریخ تھی، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آنا چاہتے تھے. ایک معاشرہ، میگنا کارٹا جو کہ برطانیہ کی جو شروع ہوئی ڈیموکریسی کی موومنٹ، تو میگنا کارٹا بادشاہ پر وہ قانون کے نیچے لانا چاہتے تھے. سٹرگل ادھر سے شروع ہوئی. اور جو بھی گریک سیولائزیشن آگے گیا تو وہاں رول آف لا بنسبت بہتر معاشرے سے زیادہ تھا. رومن لا تھا، باقیوں کو باربیرینز کہتے تھے. جو مدینہ کی ریاست تھی، جس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے، مدینہ کی ریاست کی بیسس رول آف لا تھا. 2 خلیفہ وقت جا کے کھڑے ہوئے عدالت میں قاضی کے سامنے. اور انگریز جب آگے گیا تو وہاں ڈیموکریٹک سٹرگل سے رول آف لا بہتر تھا بنسبت باقی دنیا میں. امریکہ میں رول آف لا بہتر تھا. ان کے فاؤنڈنگ فادرز نے وہ جو انہوں نے بیسس رکھا، وہ بہتر رول آف لا تھا کنٹمپری ورلڈ میں. تو ہمارا اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری الیکشنز بھی ہوتی تھیں، رول آف لا نہیں آتا تھا. کیونکہ جو ڈکٹیٹر آتا تھا وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا تھا، اور جو ڈیموکریٹ تھا وہ آتے ساتھ ہی ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا تھا، اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا تھا. تو یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بہترین دور کا آغاز شروع ہوا ہے. آپ نے وہ چیزیں کی ہیں جو آپ نے اس کی بات کی، پانی کی، آپ نے یہ پاپولیشن کی بات کی. یہ اصل میں آپ نے وہ کام کیے جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو کرنے چاہیے تھے. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیوں ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے کیوں نہیں آج تک پانی کا سوچا. وہ اس کی بڑی سمپل آنسر ہے چیف جسٹس صاحب. ڈیموکریٹک گورنمنٹس بدقسمتی سے صرف 5 سال کا سوچتی تھیں کہ 5 سال کے اندر کیا ہوگا تاکہ اگلی الیکشن ہم جیتیں. تو 5 سال کے اندر تو ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. ڈیم بنتے 5 سال سے زیادہ لگ جاتے ہیں. تو پھر ایزی ہو جاتا تھا کہ ایک فرنس آئل کے اوپر ایک امپورٹڈ فیول پہ پاور سٹیشن بناؤ تاکہ وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو. یہ اصل میں شارٹ ٹرم تھنکنگ کی وجہ سے آج ہمارے ان مسئلے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. جب بات کی جاوید جبار نے ایوب خان کی، تو ایوب خان ریسٹرکٹڈ نہیں تھا 5 سال سے. جو ہماری لمبی پلاننگ، ڈیمز بنی، تربیلا بنی، منگلہ بنی، وہ تب دور کی سوچ تھی. آگے کا سوچا، پاکستان کا سوچا. ہماری تب سسٹمز بہتر تھے، ہماری بیوروکریسی بہترین تھی، ہماری ایجوکیشن سسٹم ابھی تباہ نہیں ہوا تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں گے 60s میں پاکستان کس طرف جا رہا تھا. تب بھی ایک 60s کے اندر بھی سوچا پاپولیشن کا. کیونکہ اس لیے سوچا کہ ایک دور کی سوچ تھی. ایک انسان یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ 5 سال میں اگر میں نے یہ نہ چیزیں پروڈیوس کی تو میں الیکشن ہار جاؤں گا. اس نے قوم کا سوچا.
اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جو بچے کم خوشحال گھرانہ، وہ جو ٹی وی کے اوپر کیمپین چلتی تھی، بڑی ایفیکٹو کیمپین تھی. وہ اور بات ہے کہ پاکستان، ویسٹ پاکستان میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسٹ پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. سوچیں کہ ہم یہ سوچتے تھے جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا ایسٹ پاکستان کا ہمارے اوپر. اچھا ایسٹ پاکستان، میں نے یہ بھی سنا اپنی کانوں سے، آج وہی ایسٹ پاکستان ہر چیز میں آگے نکل چکا ہے بنگلہ دیش، اس لیے کہ وہاں پھر بھی بنسبت دور کی سوچ ہوئی. تو میں چیف جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے یہ جو رول آف لا آپ نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر طاقتور کو آپ رول آف لا کے نیچے لے کے آتے ہیں. پینما سے شروع ہوا، کوئی بھی تصور نہیں کر رہا تھا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی وہ بھی قانون کے نیچے آ سکتا ہے، کسی نے نہیں یہ سوچا تھا. لیکن اس کے بعد اب یہ وہ جو جن ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے. اب یہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکے گا کہ اقتدار میں آ کے اور یہ سمجھے جی میں جو مرضی کر سکتا ہوں، میں قانون کے اوپر ہوں، ادارے میرے نیچے ہیں، ادارے تباہ کر دے. یہ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ سی ڈی اے سے پوچھا میرے وہ بنی گالا کے گھر کا، تو سی ڈی اے میرے نیچے ہے. سی ڈی اے، میں انٹیریئر منسٹری میرے نیچے ہے. سی ڈی اے جا کے آپ کو بات بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ عمران خان نے یہ غلطی کی، یہ ٹھیک کیا. یہ پہلے نہیں تصور تھا. آپ جب میرے لیے ویسے وہ بہت ایجوکیٹو تھا جو پینما کا کیس ہوا. میں نے کہا کہ میں نے کبھی اسکول اتنا ریگولرلی اٹینڈ نہیں کیا جتنا میں نے وہ عدالت اٹینڈ کی. تو اس کے اندر ایک چیز سامنے کیا آئی، جسٹس کھوسا اور جسٹس عظمت جب انہوں نے پوچھا نیب سے اور باقی اداروں سے کہ جناب آپ نے کیوں نہیں اس پہ کچھ تفتیش کی کہ جب یہ پینما کے ڈسکلوجرز ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سارے اداروں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اگینسٹ. یعنی سارے ادارے گورنمنٹ کے جن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا سب میں فلوج تھے. تو جو یہ نئی اب آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ یہ اب آگے بڑھے گی، یہ ادارے پاکستان میں اب اٹونومس ہو رہے ہیں، اپنے جو قانون ان کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کریں گے، اور اس کو رول آف لا کہتے ہیں. یہ اگر آج مغرب ہمارے سے آگے ہے تو اس کی فنڈامنٹل ریزن رول آف لا ہے. یہ نہیں کہ وہاں لوگ چوری نہیں کرنا چاہتے، کیا وہاں کے پارلیمنٹرینز کوئی اوپر سے نہیں اترے ہوئے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ قانون توڑیں گے وہ پکڑے جائیں گے. جب یہاں پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایلیٹ کا حصہ ہیں، ہمارے لیے ایک قانون ہے، عوام کے لیے دوسرا ہے، تو یہ اس کے اوپر حدیث تھی کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک طاقتور کے لیے قانون اور ایک کمزور کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے برے حالات میں، اصل میں برا حالات تو ایک قرضہ چڑھا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور یہ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی نکل جائیں گے. کیونکہ اتنا اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ میں جب باہر بیٹھا تھا میں نے ریلائز نہیں کیا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیز دی ہوئی ہے. کتنی دنیا کی انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے جو کہ جس طرح چائنا کی پروگریس ہوئی انویسٹمنٹ کی وجہ سے. باہر سے انہوں نے دنیا نے انویسٹ کیا، چائنا میں روزگار ملا، اسکل ٹرانسفر، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی، دیکھتے دیکھتے چائنا کہاں چلا گیا. تو پاکستان میں جو بھی میں نے ابھی یہ 4 مہینے سے کم میں دیکھا ہے، جتنے لوگ، جتنی باہر سے کمپنیز انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، میں حیران ہوں کہ ان حالات کے اندر بھی پتہ ہے کہ ان کو پاکستان کا مشکل معاشی حالات ہیں، اس کے باوجود ہر روز آ کے بڑے بڑے انویسٹرز جو پاکستان کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں مجھے ملنے آتے ہیں. تو میں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آپ کی دوسری چیز پہ کہوں، یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اندر جو سول پروسیجر کوڈ ہے اور یہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں. بڑا مشکل ہے پاکستان کے اندر. یہ آج اگر بڑے بڑے قبضہ گروپ جن کو ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی چیف جسٹس صاحب ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ قبضہ گروپ بنے کیوں ہیں؟
کیونکہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا زمین کے کیس کا. تو اب مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارے لا منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہم نے 6 نئی لیجسلیشن تیار کی ہے جو ہم اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں, جس میں امینڈمنٹس ہیں سول پروسیجر کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر لگے گی. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا اپنی لیجسلیشن کے ذریعے یہ ریویمپ کریں سارا جو پرانا آؤٹ ڈیٹڈ ایک جسٹس سسٹم پاکستان میں بنا ہوا. تو میں ابھی ہمارے 100 دن ہی ہوئے ہیں, 100 دن میں ہم نے لیجسلیشن بنا لی ہے, تو مجھے اس کے اوپر بڑی خوشی ہے. چیف جسٹس صاحب, جو ایشو آج کا پاپولیشن کا ہے, میں شروع سے ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں, اس لیے کہ میں چھوٹی سی عمر میں سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاپولیشن نے کیا ہمارے ساتھ, ہماری انوائرمنٹ کو کیا کیا ہے. پہلے تو لاہور آ جائیں جدھر آپ اور میں بڑے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں جب آپ پرانے شہر سے گورنر ہاؤس کراس کرتے تھے تو ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا تھا, ایک ٹیمپریچر ڈیفرنس ہوتا تھا. ہم جو بڑے ہوئے زمان پاک میں, زمان پاک لاہور سے باہر تھا. ہم سبز میں, جس طرح ہم گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں, گائے بھینسیں ہماری مرغیاں وغیرہ ہوتی تھی. آج کل مرغیوں کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے. ہماری وہاں ہوتی تھی. ہم سارے نہر کے دوسری طرف سب کھیت تھے, گرین ایریاز تھے. تو ایکچولی آپ کو ٹیمپریچر ڈیفرنس نظر آتا تھا. لاہور کا پانی نلکے سے سارے پیتے تھے, میٹھا پانی تھا. بلکہ لاہور چھوڑے, نہر کا پانی لوگ پیتے تھے, جو ہمارے گھر کے ساتھ نہر ہے, کیونکہ وہ نہر میں ابھی تک سیوریج نہیں جانی شروع ہوئی تھی. راوی اچھا بھلا دریا ہوتا تھا, آج وہ ایک سیوریج ڈمپ بن گیا. ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا لاہور کو, کانکریٹ بن گئی ہے ساری. میں وہ جو گورنر ہاؤس کی دیوار توڑنا چاہتا ہوں, اس کی میں آپ کو وجہ آج بتا دیتا ہوں کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اتنا کانکریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ وہ دیوار توڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس کے گارڈنز, اس کی یعنی اور گرین نظر آئے گا. کیونکہ لاہور تو سارا 70% پچھلے 10 سال میں لاہور کا درختوں کا کور ختم ہو گیا. یہ سب لنکڈ ہے, انوائرمنٹ یہ لنکڈ ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. جب ہم اب اس کی جو ہم کیمپین شروع کریں گے, اس کیمپین میں یہ ایک چیز سے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے یہ لنکڈ ہے, یہ ایک معاشرے کے اندر ایک سیریز آف غلط فیصلے, بیماریوں کی وجہ سے آج ہم اس کا ایک پروڈکٹ یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اسکول کے اندر اب پڑھانا پڑے گا پاپولیشن کیا, فیملی پلاننگ کیوں ہونی چاہیے, انوائرمنٹ کیوں ہونی چاہیے, درخت کیوں لگانے چاہیے. پاکستان نمبر 7 ہے دنیا کے اندر وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. ابھی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے پیرس میں گلوبل وارمنگ کی, اس کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ اگر اسی طرح ٹیمپریچر بڑھتے رہے تو یہ بھی پانی کو افیکٹ کرے گا. جو ہم پانی کی بات کریں یہ بھی پانی کو افیکٹ کرے گا, بارشوں کو افیکٹ کرے گا. اس کا امپیکٹ جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی یہ ہمارا اناج کو افیکٹ کرے گا, فوڈ سیکیورٹی افیکٹ ہوگی. تو یہ بھی کنیکٹڈ ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے. پاپولیشن گروتھ ریٹ جس تیزی سے جا رہی ہے, شہر جس تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں, درختوں کا کور کم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم جس طرح ہم نے بے دردی سے اپنے جنگلات ختم کیے ہیں. میں جب پہلی دفعہ گیا ناردرن ایریاز میں, ابھی کاراکورم ہائی وے بنا نہیں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ ہم وہ جب ٹریک کرتے ہوئے یہ ہنزا گلگت کے علاقوں میں جاتے تھے تو شہر سے لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے, پھل پکڑ کے ہمیں ریسیو کرتے تھے. یعنی وہ ایک اس طرح کا ایک وقت دیکھا ہوا ہے. اور اب جب کاراکورم ہائی وے پہ جایا کرتے تھے تو بڑے ایریاز خالی پڑے تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی اوپر چڑھتی جا رہی ہے, ان ایریاز میں جا رہی ہے جدھر رہنا بڑا مشکل ہے.
جو انوائرمنٹلی بڑا برا ہے لیکن آبادی پھیلتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور شکر ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے اٹھایا, کیونکہ ہماری تو بھی پرائرٹیز میں اتنے زیادہ اور مسئلے تھے, یہ جو اور چیزیں ٹھیک کرنی ہیں, اصلاحات کرنی, یہ تھوڑا پیچھے تھا. تو آپ وہ آگے لے آئے ہیں, ہم نے ٹاسک فورسز بنا دی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ سارے چیف منسٹرز آن بورڈ ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ ایکچولی تو 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گیا نیچے, تو وہاں بھی ہم نے ٹاسک فورسز بنا دیے ہیں. ہم پورا کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اب یہ پاپولیشن کے اوپر. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک تو ڈیلیوری سسٹم ہے, کانٹرسیپٹیوز نہیں ہے, ایک تو وہ ایشو ہے, لیکن اس سے بڑا ایک ارادہ چاہیے. یہ اب تک جو ایوب خان کے دور میں جو کامیاب کیمپین تھی, ایک گورنمنٹ کا ارادہ نظر آ رہا تھا. یہ ارادہ ہی کسی کا نہیں ہے, کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. اگر کیمپین بھی کیا, ہاف ہارٹڈ ہے. یہ جب تک اوپر لیڈرشپ سے لے کے سب اون نہیں کریں گے اس کو, اور اس پہ علماء حضرات کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں اور ایران کے اندر انہوں نے جو اپنی پاپولیشن کنٹرول کی کیمپینز کی ہیں وہ مسجدوں سے کی تھی. ہمیں بھی مسجدوں کو انوالو کرنا پڑے گا, یہ سمجھانا پڑے گا کہ آگے جا کے, جس طرح کی ابھی وہ شہزاد روئے نے وہ ویڈیو دکھائی تھی, یہ کوئی بھی ایسی آج کل ہمارے پاس اتنی ایڈوانٹیج ہوگی ہے میڈیا کی, جو یہ ڈیجیٹل نئی ایک ریولوشن آئی ہے ہمارے پاس. یہ جو موبائل فون ہے یہ بہت بڑی ایک ہمارے پاس نئے ہتھیار آ گئے ڈیل کرنے کے لیے. یہ ہے 21ویں صدی جس میں ہم ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں, انفارمیشن ڈسیمنیٹ کر کے ہر گھر تک پہنچا سکتے ہیں اپنا پیغام. پروونسز آن بورڈ ہیں, انشاءاللہ یہ پوری کیمپین کریں گے, میڈیا میں بھی, موبائل فون کے ذریعے بھی, اسکولوں کے ذریعے بھی, مسجدوں میں بھی, اوپر سے نیشنل اور جو میڈیا ہے, جس طرح ابھی بات کی جاوید جبار نے کہ بڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارا پاس, یہ جو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو چیٹ شوز ہوتے ہیں, اس میں صرف عمران خان کی تعریفیں نہیں ہونی چاہیے جو خاص طور پہ اپوزیشن میری کرتی ہے تعریفیں, اس میں یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو بتائیں کہ یہ انوائرمنٹ, اس کا بتانا بڑا ضروری ہے. ہم نے جب بلین ٹری سونامی کی پختونخوا کے اندر, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف پچھلے 10 سالوں میں, 2013 سے پہلے 10 سالوں میں 200 ارب روپے کی لکڑی اللیگلی درخت کاٹے گئے, جنگل کے جنگل خالی کر دیے. جب ہم نے یہ سونامی اناؤنس کی, لوگوں پہلے سال سکیپٹیکل تھے, لیکن آخر میں عام لوگ جوائن کر گئے. کامیاب ہم اس لیے ہوئے کہ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا, اور چوتھے 5ویں سال پبلک جوائن کر گئی ہمارے ساتھ. اور اب انشاءاللہ ایک تو وہ بھی انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, انشاءاللہ 10 ارب ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, 10 ارب درخت 5 سال میں سارے پاکستان میں اگانے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے پوری کیمپین کریں گے. لوگوں کو, جب لوگوں میں شعور آ جائے, ہم نے دیکھا کہ اگر وہ درختوں کے لیے اگانے کے لیے شعور آتا ہے, تو جب ان کو ہم سمجھائیں گے کہ جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں, آؤٹ اسٹرپ کر جائے گی, ہماری اسٹینڈرڈ آف لیونگ کر جائے گی. لوگوں کو اگر یہ احساس ہو جائے اور پوری کیمپین کریں, اور پھر جس طرح ڈیلیوری سسٹم کانٹرسیپٹیوز کا ہم وہ اگر ان کو پہنچا دیں, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ موومنٹ بن جائے گی, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر قابو پا جائیں گے. میں چیف جسٹس صاحب آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. میں آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے سٹیپس لیے ہیں, وہ آپ نے کبھی جوڈیشری اس طرح کی چیزیں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ جوڈیشری کی ڈومین نہیں ہے, لیکن جب ایک اتنی بڑی ویکیوم بن جائے, جو کام کرنا پڑے پولیٹیکل گورنمنٹس نے, وہ جب اپنا کام نہ کریں تو لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں, تو تب آپ جو سٹیپ ان کیے ہیں, میں پاکستان اپنی قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو. Thank you very much, sir, and we are very honored to have you amongst us. May I now request our Honorable Chief Justice of Pakistan, Justice Saqib Nisar, to please present a memento to the Honorable Chief Guest, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan. This is a small token of appreciation and gratitude for your presence and for lending support.
Thank you.